بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آداب. اودھ نامہ کے پروگرام شخصیت نامہ میں آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ شخصیت نامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اطہر کاظمی اور کیمرے پہ جناب میثم رضوی صاحب موجود ہیں. وقار رضوی صاحب کی جانب سے ہم سب اپنے ہم عصر شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم عصر کہتے ہیں یا معاصر کہتے ہیں تو اس میں صرف ایک شخصیت نہیں آتی بلکہ اس کے پہلے کا زمانہ جس سے اس نے اثرات کو قبول کیا اور اس کے بعد کا زمانہ جس پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے، وہ سب ہماری گفتگو کا موضوع ہوتے ہیں. میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سنبھالو، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں. یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے. فراق گورکھپوری کا تعلق الہ آباد یونیورسٹی سے ہے. یہ شعر میں نے اس لیے پیش کیا کہ آج جس شخصیت کے روبرو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخصیت ہے ابن سعید یعنی پروفیسر سید مجاور حسین رضوی. جب ہم نکھت پبلیکیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ناول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو ہی نام آتے ہیں. رومانی دنیا کا بڑا نام ابن سعید اور جاسوسی دنیا کا بڑا نام ابن صفی. ابن صفی کو بھی ابن صفی بنانے والا اگر کوئی شخص ہے تو ابن سعید ہی ہیں. 1065 ناول کے تخلیق کا تحقیق اور تنقید کے حوالے سے، بلکہ کتابوں کے حوالے سے ہی نہیں، کتابیں لکھنے والے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد آج اردو ادب کے کہکشاں کی شکل میں موجود ہے. ان سب کی تربیت پروفیسر سید مجاور حسین رضوی نے کی ہے. سر، ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جس عہد میں آپ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس زبان کو لکھتے ہیں جو زبان آپ نے لکھی. ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ ادب پڑھتے ہیں جس ادب کا تعلق پروفیسر سید مجاور حسین رضوی صاحب سے ہے. لیکن یہ شخصیت کوئی ایک دو دن میں تو نہیں بن جاتی، ایک عہد میں نہیں بن جاتی. حالانکہ آپ ہمارا عہد ہی نہیں بلکہ ہر عہد کی آواز ہیں، مگر پھر بھی اس شخص کو شخصیت بننے میں جن عوامل اور عناصر کی کارفرمائی رہی ہے الہ آباد میں بلکہ پوری اردو ادب میں اور اردو زبان کی جو دنیا ہے اس میں، وہ کون سے عوامل اور عناصر تھے جن میں آپ کی شخصیت نے جنم لیا اور شخص سے شخصیت بننے میں کن مرحلوں سے آپ گزرے. میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے اذن سخن چاہتا ہوں. نیر صاحب، ایک شعر یاد آیا ناصر کاظمی کا کہ ہمیں وہ برگ خزاں دیدہ ہیں جنہیں ناصر برگ خزاں دیدہ ہیں، خزاں دیدہ ہیں جنہیں ناصر چمن میں ڈھونڈتی پھرتی ہے بوئے آوارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم برگ خزاں دیدہ اور جی ہاں آوارہ، بوئے آوارہ کیا ضلع ہے اور کیا رعایتیں ہیں. جی ہاں، آپ کی شخصیت سے اس کا جو تعلق اس میں ہم نے صرف لفظ خزاں دیدہ اس لیے کہا کہ جب بہار آتی ہے تو اس کے بعد ہی خزاں ہے اور خزاں کے بعد پھر بہار ہے. اس طرح سے یہ عمل جاری رہتا ہے. اب آپ سے جو ہم نے استفادہ کیا اسی بہار و خزاں کے استعارے سے خیر و شر کا، اور اسی سے ہمیں یاد آ گیا چراغ مصطفی سے شرار بولاوی کے ٹکرانے کا اور بہار خزاں اور بہار. جی ہاں، جہاں نے مانا ہے جو تو اس میں خزاں اور بہار جو ہے ہماری زندگی اور ہماری شخصیت کا ایسا جز ہے جس کا نقطۂ آغاز 37 سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدائی 4 برس ہمارے لکھنؤ میں ہی گزرے، اس لیے کہ ہماری والدہ سر وزیر حسن کی حقیقی بھانجی تھیں اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھیں. تو اس لیے وہ 4 برس ہم نے یہی گزارے. اس کا مطلب ننیہال کی طرف سے بھی آپ کو ایک بڑا علمی گھرانہ. ہاں، ہم کو ننیہال کی طرف سے جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جہاں وہ سر وزیر کی بھانجی تھیں اور سر وزیر جہاں انگریزوں کے سب سے معتمد آدمی ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے ماہر قانون تھے کہ ان کی وجہ سے الہ آباد ہائی کورٹ کے مقابلے میں اودھ چیف کورٹ بنایا گیا اور وہ پہلے چیف جسٹس ہوئے.
لیکن اسی کے ساتھ انہی کے ایک صاحبزادے تھے جو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کا نام تھا سجاد ظہیر۔ اس بننے بھائی جو اپنے باغیانہ جذبے کی وجہ سے، میری والدہ انہیں بہت عزیز رکھتی تھیں، ان سے چھوٹے تھے وہ سیدھی بات کہنا ہی نہیں جانتے تھے، اور میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ وہ اگر گھر میں دال پکی ہے تو وہ اس کے خلاف بھی بغاوت کے لیے تیار رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنی راہ خود نکالیے۔ یہ سر مجھے لگتا ہے ہاں کہ یہ آپ کے یہاں جو ننیہال سے آیا، یہ اس میں کئی نسلوں اور کئی جو جینس کہتے ہیں ڈی این اے کا کھیل ہے، ہاں جو رضوی سلسلہ ہے۔ ہاں آپ وہاں سے دیکھیے تو وہ سماج سے بالکل ہٹ کے سوچنے اب والا، دوسری طرف اب جب دوسری طرف جو جونپور سے اعظم گڑھ اور الہ آباد جہاں والا جو میں آ رہا بدھ ہوں والا ہے، کہ میں جب یہاں آیا اپنے ددھیال میں مچھلی شہر، تو یہاں ہمارے دو بزرگ ایسے تھے جن کا مزاج باغیانہ تھا۔ سید ابو سعید سبزوار سے آئے تھے، اور اس کے بعد سلسلہ چلا، بہرحال امیر علی اور روشن علی، اور اس کے بعد محمد طفیل، حسن عسکری، علی سعید اور مجاور حسین، یہ ابن سعید علی سعید کا لڑکا۔ یعنی میں نے یہ نام اختیار نہیں کیا ہے، میں علی سعید کا بیٹا ہوں، اس لیے ابن سعید ہوں۔ اور آج وہ مجھے آپ نے ذکر کر دیا، یاد آ گئے، یہ نام بھی انہی کی عطا تھی۔ اصل میں اسرار عرف ابن صفی کے والد کا نام صفی اللہ تھا، اور اس میں جو اللہ تھا اس کا خود موصوف مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، مگر یہ کہ ڈانٹا والد صاحب نے اور کہا کہ نہیں، صفی اللہ نہیں ہے، صفی اللہ ہے، تو ان کا مذاق مت اڑاؤ، اور تم انہی کے لڑکے ہو۔ چنانچہ جب جاسوسی دنیا کا سلسلہ شروع ہوا جنوری 1952 میں، یعنی لکھنا شروع کیا انہوں نے دسمبر میں وکٹر گن کے ناول سے استفادہ کرتے ہوئے، تو ان کے نام کی تلاش ہوئی، تو ان کا ایک نام طغرل الفرقان ہو چکا تھا، ایک نام اقرب بہارستانی ہو چکا تھا، جس نام سے میں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا۔ اب یہ مستقل نام تھا تو ان کا یہ نام تجویز کیا گیا۔ والد صاحب نے کہا کہ ہمیں جب تو صفی اللہ بھائی کے بیٹوا ہو تو ابن صفی رکھا ہو، تو وہ ابن صفی ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نظیر قائم ہو چکی تھی، 53 میں رومانی دنیا شروع ہوئی، اور میں نے شروع کیا تو میں ابن سعید تو تھا ہی، کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو آپ دونوں حضرات نے کیا جو فکشن کی یا ناول کی جو ابتدا کی ہے وہ انگریزی کے ترجمے شروع میں کی ہے یا تب آزاد ہی لکھنا؟ دیکھیں ایسا ہے، ہم دونوں ہم جماعت بھی تھے، ہم محلہ بھی تھے، اور ہمارے گھر اس طرح تھے جس طرح یہ سامنے آئینہ ہے، تو یہ اسرار کا گھر تھا، بیچ میں سڑک لیٹی ہوئی تھی، ادھر میں تھا، یعنی ہم نوالا و ہم پیالہ بھی تھے، ہم نوالا اور ہم پیالہ سے کچھ بڑھ کے۔ اور ہم چونکہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک ہی اصول رکھا تھا اور وہ برقرار رہا، ہم نے کوئی مدد اپنے خاندان سے نہیں لی، اور خود ٹیوشن کر کے پڑھا،
اب ظاہر ہے کہ ٹیوشن سے اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا کہ فیس اور دوسرے اخراجات کے علاوہ، اور خاص طور سے چٹورپن جو مزاج اور سرشت میں تھا، اس کے علاوہ بچ جائے کہ ہم رکشا کر کے اور یونیورسٹی جائیں، اچھا اتنا نہیں ہوتا تھا. اور رکشے والا اس زمانے میں 8 آنا لیتا تھا یونیورسٹی کا، تو 1 روپیہ گویا، تو 1 روپیہ روز کہاں سے پاتے؟ تو پیدل جاتے تھے اور ہاتھ میں کتاب لے کے جاتے تھے. اور ابھی جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہمارے استاد تھے، ہم کو انہوں نے کلاس میں تو کچھ نہیں پڑھایا، اس لیے وہ کلاس میں پڑھاتے نہیں تھے، یا اپنے شعر سناتے تھے یا میر کے شعر سناتے تھے، اور یا پھر ہندی والوں کو گالیاں دیتے تھے. اور خاص طور سے ان کا نشانہ ہری ونش رائے بچن ہوتے تھے. وہ باضابطہ یوں مٹھی باندھتے تھے اور کہتے لے لے میری مدھوشالا. تو جس وقت وہ کلاس روم میں یہ کہتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے کہ سر اب ٹھیک ہے، آپ کو ان کا کلام نہیں پسند ہے، تو وہ چھڑی اٹھاتے تھے مارنے کے لیے اس اختلاف پر. سب اختلاف ان کو گوارا تھا. ان کی بعض باتیں آج بھی یاد ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ریکارڈ ہو جائیں. اور فراق کا ذکر ہو اور ان کی باتیں نہ آئیں، ان کے واقعے نہ آئیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی انیس و دبیر نہیں کہہ کے دیا، حضرت انیس و حضرت دبیر کہتے تھے. اس قدر معترف تھے، قائل تھے. اور ہم سے کہتے تھے ابے سنا 2-4 بند. میرے منہ سے ایک مرتبہ نکل گیا کہ یہ میر انیس نے فطرت کے سلسلے، ارے صاحب اٹھایا چھڑی مارنے کے لیے، تو میں پیچھے ہٹا، بچایا میں نے کہا سر کہاں غلطی ہو گئی؟ کہنے لے اپنے پروردگار کا نام تو لیتا ہے اتنے احترام سے، اللہ رب العزت، اب میرے پروردگار کے نام میں حضرت بھی نہیں لگاتے بنا. یہ خدا سخن کے لیے ان کا، یہ میر انیس کے لیے تھا. میر کو انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی، مگر کبھی میر نہیں کہہ کے دیا، مروا کہتے تھے. ارے وہی کہہ گیا مروا، اور پھر وہ ان کے اشعار سنانا شروع کرتے تھے. ان کے خیال میں حضرت انیس و حضرت دبیر شاعر نہیں تھے، پروردگار تھے. اور یہ میر تقی میر جو تھے خدائے سخن تھے، شاعر تھے. تو فراق صاحب کا عجیب حال تھا. وہ یعنی ان کو اتنے بند مرثیے کے یاد تھے کہ ہم لوگوں کو اکثر ندامت سی محسوس ہوتی تھی کہ ہمیں اتنے نہیں یاد ہیں. مگر وہ کہتے تھے کہ بس وضو کر لو، اور تم لوگ وضو کرنا کیا جانو، مجھ سے سیکھو وضو کس کو کہتے ہیں. سر آپ بتا دیں. وضو ہوتا ہے جب آنکھیں گریا کرتی ہیں. تمہیں نہیں معلوم جب ندامت کا پسینہ ماتھے پر آتا ہے تب وہ اس سے وضو ہوتا ہے، منہ دھلتا ہے. تو سیکھ لو وضو کرنا. اور ای پانی ڈالا، ای پانی ڈالا، یہ وضو نہیں ہے، یہ تو چڑھانا ہے، چڑھانا. اب آپ بتائیں میں کیا کہتا یا ہم لوگ کیا کہتے.
سوائے اس کے کہ ان کو دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اس کا مطلب فراق کی بھی غزلوں میں کہیں کہیں جو اثرات ہیں میر کے لفظیات کے، نعرہ انقلاب ہے ماتم رفتگاں نہیں۔ ہاں، اب وہ یہی ذکر تیرے شہید کا کیا زیب داستان نہیں، نعرہ انقلاب ہے ماتم رفتگاں نہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت کے سلسلے میں، نام نہیں لیتے تھے، حضرت کے سلسلے میں، آپ کی شہادت کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھو، حریت فکر جسے کہتے ہیں وہ حضرت کی دین ہے۔ تمہاری اسلام کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، بدھ کی تاریخ ہو، ہمارے یہاں کی تاریخ ہو، اور اتنے نام گناتے تھے کتابوں کے کہ میں یعنی وہی خالی اگر اس میں سے 10-12 نام رہ گئے وہی سناؤں سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہتے تھے کسی کے یہاں حریت فکر کا نہ نظری تصور ہے نہ عملی، سوائے حضرت کے کہ آپ نے کربلا میں نظریے کو عملی شکل دے کے بتا دیا۔ یہ تھے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ اچھا، فراق صاحب کے ہاں یہ جو کربلا ہے یہ پورے شام تک جو ہے اس کے اثرات، اب وہ والا شعر سر ہاں، آپ سے میں چاہوں گا کہ استفادہ کروں، اکا دکا صدائے زنجیر، ہاں تو انہوں نے زندان میں رات ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب اس شعر کا مطلب بتا۔ میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں میرے ذہن میں اس شعر کا مطلب بیان کرتے وقت وہ زندہ نہیں تھا جو سید سجاد کو ملا تھا۔ میں جو مفہوم ہو سکتا ہے وہ بیان کیا۔ ہاں اس وقت ذہن میں ارے صاحب وہ شخص، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں غصے میں اور اٹھایا چھڑی انہوں نے اور کہا بے تو نے مجھ کو رسوا کیا، میری نظر میں مجھے گرا دیا کہ کہے گا کہ میرے استاد ہیں۔ ارے یہ شعر کا مطلب مجھ سے سن۔ پورے 50 منٹ کا پیریڈ اس نے مجلس پڑھ دی، زندان شام کی، اکا دکا سجائے زنجیر، زندان میں رات ہو گئی۔ اکا دکا کی تشریح اس طرح کی ہے، خود انہوں نے بتایا کیوں اکا دکا سجائے زنجیر کہا شاعر نے، اس لیے کہا کہ اس طرح جکڑ دیا گیا تھا کہ زنجیر بھی صدا نہیں دے سکتی تھی۔ ہاں جب جنبش ہوگی تب صدا دے گی نا۔ ہاں، اکا دکا صدائے زنجیر۔ تو فراق صاحب بہت ہی محترم استاد تھے۔ یعنی آپ کو یعنی ننیحال اور ددیال سے بھی، ہاں اچھا، مگر صحیح بات اور یہ ماحول بھی آپ کو مجھے جہاں فراق صاحب، ڈاکٹر اعجاز حسین میرے استاد اردو کے، اور انہی کے ساتھ ڈاکٹر مسعود زماں مرحوم جو مسعود حسن رضوی ادیب کے داماد بھی تھے، اور جن کا ڈیلیٹ کا مقالہ ہے اردو مرثیے کا ارتقاء شمالی ہند میں، مرثیے سے دلچسپی انہوں نے، یہ اساتذہ تو تھے۔ بعد میں اس سے پہلے جب میں گورکھپور میں پڑھ رہا تھا تو میرے اساتذہ شمس الافاق صاحب، منظور علی صاحب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک طرح سے ادبی ذوق و شوق پیدا کیا، اور مجھے دلچسپی ہوئی اس لیے ادب سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا دیکھو فلسفی
کسی کا قول لے کے اپنا فلسفہ بناتا ہے، مگر جو سچا ادیب ہوتا ہے وہ کسی سے کچھ لیتا نہیں، وہ خود اپنے ذہن سے تخلیق کرتا ہے۔ تخلیق کار ہونے کی وجہ سے اس کا مرتبہ بس اگر کسی کے بعد ہے تو وہ اللہ ہی کے بعد ہے، تاریخ پڑھنا اور ہے، تاریخ بنانا اور ہے۔ تو یہ شخصیات تاریخ ساز تھیں۔ میں نے گورکھپور میں میاں صاحب اسلامیہ کالج میں تعلیم پائی 4 سال، اور صحیح معنوں میں ادبی ذوق وہیں پیدا ہوا۔ میرے ہم جماعت ملک زادہ منظور احمد تھے، ہم محلہ بھی تھے، ہم جماعت بھی تھے، اور بہت قدر بھی کرتے تھے آپ کی، قدر بھی کرتے تھے، نے بھی دیکھا ہم لوگوں نے، اور ہم جو جملے آپ کو وہ کہتے تھے آپ ان کو وہ بے تکلفانہ ماحول، ہاں وہ ظاہر ہے کہ باتیں، اور وہ مگر وہ بے حد قریب تھے، یعنی ہر طرح سے بے حد قریب تھے، یہاں تک کہ میں جب انٹر کر کے اور چلا آیا الہ آباد بی اے کرنے، تو وہ صرف آج کے دور میں یہ سوچنا تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے گورکھپور سے اور الہ آباد اپنے ایک ہم جماعت سے ملنے کے لیے آیا کرے سنیچر کو، اور دوشنبے کی شام کو چلا جایا کرے۔ انہوں نے تعلقات کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھا۔ اور یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ انٹر سے پہلے ان کا ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی دیکھ لو، وہ صرف ملک منظور احمد ہیں۔ اچھا، زیادہ بعد میں ہوئے، اور ان کو سب لوگ چڑھاتے تھے شیخ سید مغل پٹھان، ان چاروں کے ملک غلام۔ تو اس کا کوئی حل نہیں تھا، ہم لوگ کانگریسی تھے، اور اس زمانے میں نواب زادہ لیاقت علی خان کا بڑا زور تھا، اور وہ اپنے نام کے آگے نواب زادہ لکھنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ تو ان کی ٹکر پہ ان کو ملک سے ملک زادہ اس فقیر نے بنایا۔ اچھا، اور یہ ہوا کہ اگر وہ نواب زادہ ہیں تو تم ملک زادہ ہو۔ اتفاق سے یہ اتنا مقبول ہو گیا ان کا نام کہ آخر میں لوگ منظور احمد کو ہی بھول گئے، ملک زادہ ہی صاحب یاد رہ گئے۔ آپ نے ابھی کہا کہ ہم لوگ کانگریسی تھے، تو اس زمانے میں جو مسلم لیگیوں کا زور شور تھا، ہاں، کچھ اگر اس میں اتنا زور و شور تھا کہ ہم لوگوں پر شعر پڑھا جاتا تھا کہ قدم غادرانہ بڑھاتا چلا جا، یعنی غدار سے غادرانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے مجاز کی بڑی مشہور نظم تھی، یار بچ کر چل کے یہ غدار ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کے لیے کیا کہا تھا، مگر وہ سب ہم لوگوں کے اوپر چسپاں کر دیا گیا تھا۔ ہم 12 لڑکے تھے صرف اسلامیہ کالج میں جو مسلم لیگی نہیں تھے، اور ان 12 میں 4 مسلمان تھے اور 8 ہندو تھے۔ مگر یہ کہ ہم لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ہم بی اے میں آئے اور ملک تقسیم ہو گیا تھا، اور اس وقت جب ہم گورکھپور گئے اور ہم نے کہا کہ اب بتاؤ تمہارا پاکستان کہاں ہے، یہ پاکستان ہے یا پاکستان ہے، تو وہ لوگ کچھ ہم سے خوش نہیں ہوئے، مگر ہم بلائے جاتے رہے گورکھپور۔ اور جب تک عمر قریشی تبارک اللہ، یہ لوگ وہ تھے جو ہم لوگوں کے گروپ کے تھے، یہ حیات رہے تو بلائے جاتے رہے۔ تو سر یہ آپ کا جو طالب علمی کا زمانہ رہا بی اے اور ایم اے کا، پھر آپ پی ایچ ڈی کی طرف جب گئے، جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں، میں اتفاق سے ہائی اسکول تک
کوئی اچھا طالب علم اس لیے نہیں ہو سکا کہ مجھے ریاضی یعنی حساب نہیں آتا تھا، اور مجھے آج بھی میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ 100 میں 35 نمبر ملا تھا ریاضی میں، اور مگر پاس ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انٹر تو 100 میں 135 بھی کم ہے۔ اس کے بعد جب میں انٹر میں آیا تو میں نے بڑی محنت کی تھی، لیکن یہ کہ میں فرسٹ ڈویژن نہیں پا سکا۔ مگر میں اردو میں جو بعد میں مارک شیٹ آئی تو مجھے افسوس بھی ہوا، اور یہی ملک دادا منظور نے مجھے 2-3 ہاتھ مارے، اور آج بھی مجھے اس مار کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں صرف 2 نمبر سے پٹ گیا، 73 تک پہنچا، 2 اور مل جاتے تو میرا امتیاز ہوتا اردو میں انٹر میں، مگر سیکنڈ ڈویژن وہاں بھی رہا۔ بی اے میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، بہرحال الہ آباد یونیورسٹی میں 1 سے 1 آیا تھا، مگر اردو ہی کی وجہ سے میرا ڈویژن پھر سیکنڈ آ گیا۔ پھر بہت دنوں کے بعد جب میں نے ایم اے کیا تو اردو ہی سے کیا۔ ڈاکٹر اعجاز حسین میرا بازو پکڑ کے میں لا کرنا چاہتا تھا، میں نے بڑا اچھا پوائنٹ اپنے خیال میں پیش کیا تھا، اور پہلے ہی لیکچر میں جتنے لا والے تھے ان کو مبہوت کر دیا تھا کہ واٹ از دس محمدن لا، دیر از نتھنگ لائک محمدن، یا تو اسلامک لا رکھیے اور یا پھر جنرل لا ہے، یہ محمدن نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ ہم کرسچنس کی طرح سے کسی ایک آدمی کی وجہ سے اپنا ریلیجن یا اپنا مذہب نہیں رکھتے۔ بہرحال لا نہیں کرنے پائے، اردو گئے۔ وہ اتفاق ہے یا جو بھی کہیے کہ ہم نے الہ آباد یونیورسٹی میں ریکارڈ قائم کر دیا فیکلٹی آف آرٹس میں کہ اتنے نمبر کسی نے پائے ہی نہیں، اور 2 گولڈ میڈل بھی ملے اور سلور میڈل بھی ملے، اور اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ لال بہادر شاستری صاحب جو بہت مشہور سیاسی رہنما تھے وہ ہمارے علاقے سے کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا تو وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ہماری پیٹھو ٹھوکی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اچھا، وہ بڑی فصیح اردو بولتے تھے، ارے دل چاہتا تھا کہ سنتے رہیے، ہاں بالکل نفیس تھلی، ہاں بہتر ہوگا کہ آپ اپنا تحقیقی مقالہ قومی یکجہتی پہ داخل کریں۔ یہ بات پروفیسر احتشام حسین نے اور ڈاکٹر اعجاز حسین نے سنی، اس لیے انہیں کے سامنے کہی گئی تھی۔ چاچا مجھے کہا گیا کہ تم اردو شاعری میں قومی یکجہتی پہ کام کرو۔ اب میرے ذہن میں قومی یکجہتی کا اس وقت تک کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن جب کہا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہو دیکھ لیں، میں نے 500 سے زائد کتابیں ریفرنس کے لیے دیے ہیں اس میں، اور ایک ایک جگہ یہ تلاش کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے یہاں قومی وحدت کی تشکیل ہوئی، کس طرح سے ہندوستانیت کا احساس پنپا، اور ہم لاکھ گالی دیں عہد غلامی کو، لیکن انگریزوں کی غلامی نے ہم کو یہ احساس دلایا جیل میں بیٹھ کے کہ ہم ایک ہیں۔ قومی وحدت کا یہ احساس، قومی ایکتا کا یہ شعور، سچ مانیے تو انگریزوں کے ظلم کا رد عمل تھا، اور ہم نے
آزادی کے دنوں میں، آزادی کی جد و جہد میں اس بات کو پورے زور و شور سے، آج لوگ اس کو بھول گئے ہیں. آج ہم نے اپنے کو اتنے خانوں میں بانٹ لیا ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایک ہی خانہ تھا. ہاں تو غلام ہے، تیری دنیا غلام ہے، یہ ایک تصور تھا. اور اٹھ کے اب بد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ ہم لوگوں کا نصب العین تھا. ہم لڑے، ہمارے بہت سارے ساتھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم ان سے متفق نہیں تھے. آج بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک نیا ملک بنایا. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا، ہم لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ حق خود ارادیت سب کا حق ہے. ہر صوبہ ہندوستان میں، یہی اقبال نے 1930 میں اپنے خطبے میں کہا تھا، ہر صوبہ اپنے علاقائی امتیازات کے ساتھ ہندوستان میں اپنے وجود کو برقرار رکھے گا. تو کہیں سے بھی ہندوستان سے الگ ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بات اس پر ہوئی تھی کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہوئے جس طرح سے اٹانمس اسٹیٹس ہیں، بھائی تامل ناڈو والا جو ہے، آپ اس پر ہندی نہیں مسلط کر سکتے. کرناٹک میں کنڑ بولی جائے گی، کیرلا میں تامل کا رواج. ٹھیک ہے، کیرلا میں مسلمان بہت ہیں، ہوں گے، نماز پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں. میں رہا ہوں کیرلا میں، سب ہے. ملاپورم میں رہا ہوں، جہاں کے آپ کو دوا کے لیے بھی غیر مسلم نہیں ملے گا، لیکن ان کی زبان تو وہی ملیالی ہے. اچھا، خیر یہ سر آپ کا قومی یکجہتی کا مقالہ ایک مثالی ہے اپنے آپ میں. ہاں، پھر آپ ملازمت کی طرف پھر کیسے؟ تو ہوا یہ کہ ہم نے ہمارے جو بعد میں برادر نسبتی ہوئے، اس وقت مامزاد بھائی تھے، عباس حیدر حسینی صاحب، انہوں نے پاکستان آپٹ کیا. ان کی اہلیہ جو تھیں وہ میری خالہ بھی ہوتی تھیں، بہن بھی ہوتی تھیں، اور پھپھو بھی ہوتی تھیں. ترک نتوا آپ تو جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو روکو انہیں کہے جاتے ہیں. ہم نے کہا اچھا. تو ان کا اچھا ہم یہاں رہیں گے تو کریں گے کیا؟ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ایک حصہ ان سے کہا کہ فروخت کر دو. انہوں نے فروخت کر دیا. ان کے پاس اس زمانے میں یعنی 47 میں 6000 روپیہ آ گیا. 6000 روپے کا آج کے دور کا اگر آپ تصور کریں 6 لاکھ سے کم نہیں تھا. 1 روپے 14 سیر کا گیہوں ملتا تھا. تو جب وہ آ گیا تو ہم اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا سہروزہ نیا دور، اس میں بحیثیت مترجم ہم کام کرتے تھے. اسرار کو بھی ہم اس میں لے گئے تھے، اور دھیرے دھیرے یعنی پیسہ چھوڑ کے ایک طرح سے ہم اس کے مالک ہی ہو گئے تھے. تو ہم ایک تجربے کار جرنلسٹ اپنے سوچنے لگے، اور تبھی ہم نے ان کو اچھا اس زمانے میں الہ آباد میں جیسے ایک لہر آئی تھی، ہر شخص رسالہ نکال رہا تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ایک رسالہ نکالیے. کہ ٹھیک ہے. تو ہم نے اور اسرار نے بیٹھ کے نکہت کو ترتیب دیا. نکہت رسالے کو، نکہت نام ڈاکٹر مسیح الزماں کا تجویز کردہ تھا. اس نام سے ڈکلریشن داخل کیا گیا، مل گیا، اور یہ رسالہ
जनवरी सन 48 में तैयार हो गया था, मगर उस पर डेट अप्रैल की इसलिए डाली गई थी कि जितने ज़्यादा दिन ये स्टॉल पे रहेगा फ़रोख्त ज़्यादा होगी। हमारे खुसरे मोहतरम यानी इस रसाले के मालिक अब्बा हुसैनी साहब के वालिद हुसैन हैदर साहब व्हीलर कंपनी में जनरल मैनेजर थे, तो जाहिर है कि उनकी सरपरस्ती और तायीद भी हमें हासिल थी। तो नखत निकला और इब्तिदा में चला, उसमें हमने मुअम्मा भी एक ज़माने में निकालना शुरू किया तो खूब चला। 20-25 हज़ार इशात हो गई, और जब मुअम्मा ख़त्म हुआ और बाज़ार से कागज़ गायब हुआ तो वही जो 25,000 था वो 2500 भी नहीं रह गया, 1200 पे आ गया, मगर हम निकालते रहे। और उसी ज़माने में विक्टर किंग की किताब पढ़ के और ये ख्याल आया कि क्यों ना एक जासूसी माहनामा निकाला जाए। इलाहाबाद से एक साहब थे एम.एल. पांडे, उन्होंने शुरू किया था सुराग रसा के नाम से। चुनांचे असरार राही मासूम रज़ा को ये खिदमत तफवीज़ हुई थी, लेकिन ये कि हम नहीं चाहते थे। राही बहुत खूबसूरत आदमी थे और तरन्नुम बड़ा अच्छा था, शायर भी थे, तो हम लोगों को सीधे सीधे उनसे ये डर था कि ये हमारे पूरे ग्रुप पे छा जाएंगे और हावी हो जाएंगे, इसलिए अच्छा लंगड़े थे ज़रा सा, तो कहीं लंगड़े की टांग खींच दो। तो असरार से कहा, इन्होंने लिखा और 6 दिन में नावल लिख के और मसदा हमको पकड़ा दिया और हमने उसे किताबत के लिए दे दिया। जब हुसैन हैदर साहब ने राही से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, सुनाना शुरू किया, तो उसकी ज़बान इतनी शायराना थी कि हमने कहा कि ये शायरी नहीं है, ये हाँ नावल है, हाँ अलग ज़बान होती है। और नतीजे में वो उनका हमने कहा देखिए ये है, हमने पेश किया उनको कि ये नावल में आपने एक नया नावल लिख दिया। हाँ, और वो जासूसी दुनिया चलना शुरू हो गया और वो चला माशाल्लाह। तो इधर अदब आलिया की तदरीस में आप कब आए? हम जब हमने एम.ए. कर लिया और हमारा शुमार डॉक्टर एजाज हुसैन पढ़े लिखे लड़कों में करने लगे और हम फैकल्टी टॉपर हो गए और क्या क्या हो गए, और ये हुआ कि हमारी असल जगह यूनिवर्सिटी में है। तो यही लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहाँ आए थे, हमारे इलाके से एमपी होते थे, उन्होंने मशवरा दिया कि हम कौमी यकजहती पर काम करें, और हमने एहतशाम साहब और एजाज साहब के मशवरे से और एहतशाम साहब की निगरानी में उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के नाते पर लिखा। अब बीच में ज़िंदगी इतने नशेब व फराज से गुजरी नैयर साहब कि आप भी सुबह तो कांपते हुए निकलते हैं, मगर दोपहर में उरूज के बाद फिर आपका भी दवाल शुरू हो जाता। तो वही हाल मेरा भी था कि उरूज मेहर जो देखा तो दोपहर दे, तो नतीजे में हम न जाने किस किस दौर से गुज़रे। हमने फैक्ट्री में भी मुलाजमत की, जीसी फैक्ट्री में, हमने ट्रांसफार्मर प्लांट पे भी काम किया, और इस सब के साथ हमने बीड़ी कंपनी में भी काम किया और यानी 2 बीड़ियाँ ईजाद भी की, और हमने बीड़ी के पत्ते यानी तेंदू पत्ते का भी काम किया, जंगल भी खरीदवाए, जंगल में जाके पड़े भी रहे। इन सब अदवार से गुज़रते हुए 74 में जेपी श्रीवास्तव साहब जो हमारे मछली शहर के दामाद थे,
बहुगुणा जी की वजह से कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हर डिग्री कॉलेज में उर्दू का एक आदमी रखा जाएगा। जब उनसे कहा गया कैबिनेट में कि लड़के नहीं लेंगे उर्दू, तो उनका मैं पढ़ूंगा, का पैसा कहाँ से आएगा, उनका मैं दूंगा। आप खोलिए और साल भर के बाद मुझसे बात कीजिएगा। बहुगुणा जी का जवाब कोई नहीं दे सका और सबने अपने हाथ खोला। CMP डिग्री कॉलेज में भी उर्दू का शोबा खुला और मेरा तकर्रुर वहाँ पर हो गया, और वहाँ से फिर मैंने तदरीस में पीछे मुड़ के देखना मुनासिब नहीं समझा। वहीं से ज्ञानचंद आए और वो मुझे ज़बरदस्ती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले गए, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया। वहीं मैं रीडर भी हुआ, प्रोफेसर भी हुआ, सदर शोबा भी रहा, रिटायर भी हुआ। आगिश्ताएं बरसरे खारे बखूने दिल माँ दर से बानिए सहरा नविश्ता हेम। प्रोफेसर मुजाविर हुसैन साहब का इंकसार कि आपने नासिर काज़मी की ज़बान में अपने आप को एक ख़ज़ा दीदा गुलशन से ताबीर किया, मगर वाक़या यह है कि गालिब की तरह आप अपनी उधड़ी हुई उंगलियों के नाखून से सहरा की गुलकारी और उसको एक चमन बनाने का जो शऊर है वो आपके सामने पेश कर रहे थे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक ऐसा शख्स जो शख्सियत तक पहुँचते पहुँचते किन मरहलों से गुज़रता है, और कितना ये सारे अदब, ये अर्ज़ हुनर यूं ही तो नहीं आ जाते हैं, उम्रें टच देनी होती हैं एक हर्फ रकम करने के लिए। हम प्रोफेसर मुजाविर हुसैन साहब से फिर गुफ्तगू करते रहेंगे, इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।